علی ابن عقیل ہم امام معصوم اور ہمارے درمیان آسمان و زمین کا فرق ہے. کیوں؟ کیونکہ امام معصوم جو عمل کرتا ہے، جو افعال کرتا ہے، اور جو بھی گفتگو کرتا ہے، جو بھی بیان کرتا ہے، جو بھی تبیین کرتا ہے، وہ اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، اور اللہ کی خوشنودی ہوتے ہے، اور کوئی نہ کوئی حکمت اس میں موجود ہوتی ہے. لیکن ہم اسی کو لے کر جب علی ابن عقیل سے کہا گیا کہ اے علی ابن عقیل، تم نے ہارون کی ملازمت نہیں چھوڑنی، تم نے اسی کی ملازمت کرنی ہے. اور کرنی ہے کیوں؟ تاکہ شیعہ محروم نہ ہو جائے، تاکہ شیعہ محکوم نہ ہو. یہ کہا وہی امام جو علی ابن یقین کو کہتا ہے کہ دربار میں رہو، دربار میں رہ کر ہمارے کردار کو، ہمارے گفتار کو لوگوں کی خدمت میں بیان کرو، اور ہماری ہر لحظہ اطاعت کرو. وہی امام صفوان شتر فروش جو ہارون رشید کو کرائے پہ اونٹ دیتا تھا، صفوان جو ہارون رشید کو کرائے پہ اونٹ دیتا تھا، اور ہارون رشید اس کو پیسے دیتے، اس کے بدلے میں دیتا تھا. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے صفوان، تو نے یہ اچھا کام نہیں کیا. مولا کیا کام اچھا نہیں کیا؟ کہ تم نے، میں تمہارے اس عمل سے ناراض ہوں، میں تمہارے اس عمل سے خفا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تم نے اپنا اونٹ کرائے کے لیے ہارون رشید کو دیا. صفوان کہتا ہے یا امام، اے مولا، میں نے جو اونٹ کرائے پہ دیا ہے، وہ کرائے کے لیے اس کے عوض میں پیسے لیتا ہوں اور بھاری قیمت وصول کرتا ہوں ہارون سے. ثبوت ہے تمہاری اس اونٹ کی کاروبار کی وجہ سے اس کی حکومت مستحکم ہو رہی ہے، اس کی حکومت کو دوام مل رہے. کہا اے صفوان، کیا تمہیں یہ خوف نہیں رہتا کہ ہارون زندہ رہے؟ کیوں زندہ رہے؟ تاکہ میرے اونٹ کا پیسہ، میرے اونٹ کے جو کرائے کا پیسہ ہے وہ مجھے دے دیں. بس اسی خیال میں تم صحیح نہیں، میں تم سے خفا ہوں. کیوں؟ کیونکہ تم ایک ظالم ستمگر، موت تمہارے لیے اچھا نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ تمہارے کرایہ دار ہے، تم اس سے کرایہ وصول کرتے ہو، اس کی زندگی کے خواہش مند ہو تم، اس لیے تم سے خفا ہوں. صفوان نے سارا اونٹ ہارون سے لے لیا اور اونٹ کو بیچ دیا، اور امام علیہ السلام کی اطاعت کی. بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام بارہ وہ امام 14 سال زندان میں رہے، زندان در زندان، ایک زندان سے رہا ہوتا دوسرے زندان میں. ایک دن وہ زندان میں سندھی ابن شاہی کے زندان میں امام کا آنا، اور سارے جلاد جو ہے امام کے اوپر ظلم و ستم کرنے سے معذرت کرتے ہیں. تو ہارون ایک ایسے جلاد کو حکم دیتا ہے، سندھی ابن شاہی کو حکم دیتا ہے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام پر ظلم و ستم کیا جائے. ہارون کا دربار اور قید خانہ جس میں امام موجود تھے، ہارون کے محل کی چھت سے اگر نظارہ کیا جائے تو زندہ نظر آ جائے. ایک دن سندھی ابن شاہی کے ساتھ ہارون اس صحن میں جاتے، اس صحن کی طرف ہارون کی نظر پڑتے ہیں، اور ہارون کہتا ہے اے سندھی ابن شاہی، تمہارے زندان کے صحن میں یہ جو سفید کپڑا پڑا ہوا ہے کتنا مظلوم ہے. اے سندھی ابن شاہی کے زندان میں جو کپڑے پڑے ہوئے ہیں، سفید ایک کپڑا پڑا ہوا ہے، اس کو ہٹاتے کیوں نہیں؟ کہا اے ہارون، یہ سفید کپڑا نہیں ہے، بلکہ شیعوں کا امام ہے، بلکہ ابوالحسن موسیٰ ابن جعفر ہے. موسیٰ ابن جعفر ہے جو اتنی نہیں وہ کمزور ہو، اس کا بدن مجھے نظر نہیں آتا سوائے کپڑوں کے. ہارون نے کہا اے سندھی، تم نے یہ کیا کر ڈالا؟ وہ لئیم کہتا ہے اے ہارون، میں نے تیرے کہنے پر ظلم ستم اتنا کر دی ہے موسیٰ ابن جعفر پر کہ موسیٰ ابن جعفر کی بدن کمزور، بدن نہیں. لکھ دوں تک ہن جدائیاں نے